معزز ناظرین، آپ کو اپنے چینل صحبت میگزین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ منفرد، دلچسپ اور حقائق پر مبنی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنی آج کی سچی کہانی کی طرف۔ ناظرین، یہ غزوہ موتا سے واپسی کا منظر ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ مجاہدین کی واپسی کی خبریں سن رہی ہیں۔ اپنے پیارے شوہر حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کی راہ میں آنکھیں بچائے بیٹھی ہیں۔ بچوں کو بھی تیار کیا ہوا ہے۔ آہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن یہ حضرت جعفر نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ حضرت اسماء انداز سے ہی سمجھ جاتی ہیں کہ ان کی زندگی کے ہم سفر، ہجرت کے ساتھی اور پیارے شوہر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ان سے بچھڑ چکے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے معاشرے میں ہوتا تو حضرت اسماء کو پوری زندگی بچوں کے ساتھ تنہا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا وسیع القلبی والا دور تھا۔ بھلا ایک مسلمان بیوہ کو کیسے حالات اور جذبات کے تپیڑے کھانے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جاتا؟ یار غار غیر الانبیاء میں سب سے افضل شخص یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا اور بچوں کو باپ جیسی گھنی شفقت اور محبت میسر آ گئی۔ اللہ نے ایک فرزند بھی عطا فرما دیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال بھی ہو گیا۔ حضرت اسماء بنت امیس نے غسل دلایا۔ 2 دفعہ بیوہ ہونا ہمارے تنگ نظر معاشرے کے لیے تو انہونی بات ہے کہ وہ غیرت مند رجلان ان باتوں سے ناواقف تھے۔ مسلمان عورت کو فوراً معاشرتی دھارے کی زندگی میں ہم آہنگ کر لیا جاتا تھا تاکہ اسے تنہا نفسیاتی اور جذباتی جنگ نہ لڑنی پڑے۔ اس دفعہ آگے بڑھنے والے غیرت کے پیکر کوئی اور نہیں، شیر خدا ابو تراب فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ حضرت جعفر کے چھوٹے بھائی بھی تھے، لیکن صرف بھتیجوں کی کفالت ہی نہیں کی بلکہ فرزند ابو بکر کو بھی اسی محبت سے پالا۔ یہ کیسا معاشرہ تھا جو ایسی عورت کے حقوق کا محافظ تھا کہ رشک آتا ہے۔ ناظرین، ہم صحابہ اکرام کے دور میں پیدا ہونے کی خواہش بھی کرتے ہیں، جیسا بننا بھی چاہتے ہیں، لیکن جب نفس پر زد آئے تو خاموشی کی دبیز چادر لپیٹے سو جاتے ہیں۔ بیوہ یا متعلقہ اور اس کے بچوں کو تحفظ دینا ایسا اس معاشرے میں رچا بسا کام تھا کہ اس کے لیے کوئی تقریر کرنے، کوئی مہم چلانے، کوئی حکمت بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اور ہمارے معاشرے کے رویے آپ کے سامنے ہیں۔ ایک اور پاک باز صحابیہ حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہ کی مثال لیتے ہیں۔ پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن ابو بکر سے ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھی اور اس جوڑے کی محبت عرب میں مثال بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر نے ایک دن وفور محبت میں ان سے عہد بھی لے لیا کہ اگر میں تمہاری زندگی میں وفات پا گیا تو دوسرا نکاح نہیں کروں گی۔ پھر حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ بعد شہید ہو گئے، لیکن اس معاشرے میں بیوہ خاتون کو بلا تنہا چھوڑنے کی مثال مہیا العقل ہی تھی، اس لیے بڑوں کے سمجھانے پر نکاح ثانی کے لیے راضی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے نے حضرت عاتکہ کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ عدت پوری ہونے کے بعد مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں آ گئی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ناظرین، حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پورے عرب میں مشہور ہو گیا تھا کہ جسے شہادت کی تمنا ہو وہ آپ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لے۔ اسی مناسبت سے آپ رضی اللہ عنہ کو شہداء کی زوجہ بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ منفرد، دلچسپ اور حقائق پر مبنی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔